ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو عالمی جنگی مجرم قرار دے دیا ہے۔ نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے سابق ڈیفنس منسٹر یووا گیلن کے خلاف بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ حماس رہنما محمد الزیف کے خلاف بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ محمد الزیف کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 7 اکتوبر کے حملہ یا طوفان الاقصی آپریشن کی پلاننگ محمد الزیف نہیں کی تھی، یہی پورے کا ماسٹر مائنڈ اور ذمہ دار ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مئی کے مہینے میں ہی پروسیکیوٹر کریم خان نے یہ مانگ کی تھی عالمی عدالت سے کہ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو عالمی جنگی مجرم قرار دیا جائے، یووا گیلن کو جنگی مجرم قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ کریم خان نے یہ بھی مانگ کی تھی کہ حماس کے رہنما شہید یحییٰ سنوار اور اس کے علاوہ اسماعیل ہنیہ کو بھی جنگی مجرم قرار دیا جائے، لیکن جب عدالت کا فیصلہ آیا ہے تو حماس کے دونوں سینئر رہنماؤں کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس بیچ عالمی عدالت نے سیدھے بنیامین نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ یووا گیلن کے خلاف بھی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے۔ ان دونوں کو عالمی جنگی مجرم قرار دیا ہے۔ حالانکہ جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے تو یووا گیلن اپنے عہدہ پر برقرار نہیں ہے۔ نتنیاہو نے اس کو ڈیفنس منسٹر کو عہدہ سے ہٹا دیا ہے، کیونکہ یووا گیلن کی لگاتار یہ مانگ تھی کہ ہمیں حماس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے، اپنی سینا کو، اپنی آرمی کو غزہ پٹی سے واپس بلا لینا چاہیے۔ 13 مہینے سے ہم جنگ میں مصروف ہیں اور ہمیں کامیابی نہیں مل سکی۔ ہم اپنے شہریوں کو جنہیں حماس نے قیدی بنا رکھا ہے، بندھک بنا رکھا ہے، ہم ان کو آزاد نہیں کرا سکے، یہ ہماری ہار ہے۔ اس لیے ہمیں مزید نقصان برداشت کے بغیر اپنی آرمی کو واپس بلانی چاہیے، حماس کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے۔ یہی یووا گیلن کی مانگ تھی جس کو بنیامین نتنیاہو نے ریجیکٹ کر دیا، اور جب لگاتار اس طرح کی مانگ یووا گیلن کی طرف سے ہو رہی تھی تو یاہو نے ان کو عہدہ سے ہٹا دیا، کسی اور کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ اور اب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ نتنیاہو جنگی جرائم کا مجرم ہے۔ پچھلے 13 مہینہ میں غزہ پٹی میں 44,000 عام فلسطینیوں کا قتل ہوا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی کی 95% عوام بے گھر ہو چکی ہے، ان کے مکانوں کو، ان کے گھروں کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسرائیل نے اسکولوں کو، کالجز کو ملبہ میں تبدیل کر دیا ہے، مسجدوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ پٹی کا پورا 40 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہ ملبہ میں، قبرستان میں تبدیل ہے۔ کریم خان نے مئی کے مہینے میں پوری مضبوطی کے ساتھ مقدمہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ نتنیاہو ہی اس جنگی جرائم کا مجرم ہے، اس نے کرمنل وار کا ارتکاب کیا ہے، اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائے، اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جائے۔ اور آخرکار نومبر کے مہینہ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بنیامین نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ اب سمجھنا اہم یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اس فیصلے کا اسرائیل پر کیا اثر پڑے گا، فلسطینیوں کو اس سے کتنی مدد ملے گی، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نتنیاہو کی مشکلیں کتنی بڑھ سکتی ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پر دنیا کے زیادہ تر ممالک نے سگنیچر کر رکھا ہے۔ دنیا کو تمام ممالک جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے رکن ہیں وہ اس فیصلے کے ماننے کے پابند ہوتے ہیں، اور اگر ان ملکوں میں سے کسی بھی جگہ پر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کا سفر ہوتا ہے تو وہاں کی آرمی کے لیے، وہاں کی پولیس کے لیے ضروری ہوگا بنیامین نتنیاہو کو گرفتار کرنا، اس کو اریسٹ کرنا۔ اسی وجہ سے اب بنیامین نتنیاہو کے لیے اسرائیل سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، وہ کسی بھی ملک کا سفر نہیں کر پائے گا۔ اسرائیل انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو نہیں مانتا ہے، اسرائیل انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا رکن نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کی آرمی نتنیاہو کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے، نہ پولیس گرفتار کر پائے گی۔ اسی طرح امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ اس معاملے میں کھڑا ہے، اور امریکہ بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا رکن نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے وزیر اعظم کے لیے امریکہ کا سفر کرنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ امریکہ کا سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی ملک میں بنیامین نتنیاہو کے فلائٹ کو لینڈ کرنا پڑتا ہے آئل لینے کے لیے، اور جہاں اسرائیل کا پرائم منسٹر کسی ملک میں رکے گا، اس کا جو جہاز ہے وہ لینڈ کرے گا، وہیں اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ جب مئی کے مہینہ میں کریم خان نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے مانگ کی تھی کہ اسرائیل کو انٹرنیشنل مجرم قرار دیا جائے، اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جائے، تو امریکہ نے ایک بل اپنی پارلیمنٹ میں پاس کرایا، اور اس میں امریکہ نے یہی کہا کہ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلہ کو نہیں مانتے ہیں اور اسرائیل کا پرائم منسٹر ہمارے یہاں آ سکتا ہے۔ تو امریکہ نے ایک
طرح سے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا اور اس کو اس قانون سے الگ تھلگ کیا۔ بنیامین نتنیاہو کو امریکہ نے اپنے ہاں بلایا، کانگریس میں اس کا خطاب کروایا تاکہ میسج جائے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر اسرائیل کی شرمناک ہار ہے۔ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، UK کی حمایت حاصل ہے، فرانس کی حمایت حاصل ہے، جرمنی کی حمایت حاصل ہے، دنیا کے تمام بڑے بڑے ملکوں کی حمایت حاصل ہے، اور ان تمام ممالک نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پر یہ دباؤ بنایا کہ اسرائیل کے خلاف اس طرح کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بنیامین نتنیاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سلام کیجئے، سیلوٹ کیجئے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بیٹھے ججز کو، ان کے حوصلہ کو، ان کی ہمت کو، کہ انہوں نے حقائق کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا اور صاف لفظوں میں کہا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے غزہ پٹی میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، معصوموں کا قتل کیا ہے، بے گناہوں کا اس نے خون بہایا ہے، اس لیے جنگی جرائم کا مجرم ہے اور اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور اس فیصلہ کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک میں سفر نہیں کر پائے گا، اور اگر کسی ملک میں اس کا سفر ہوتا ہے تو وہاں کی انتظامیہ، پرشاسن اور حکومت کے لیے ضروری ہوگا بنیامین نتنیاہو کو گرفتار کرنا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بنیامین نتنیاہو کے ہار ہے وہ یہ کہ اس نے عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر اپنے آپ کو یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ غزہ پٹی پر جو اس کا حملہ ہے وہ صحیح ہے، وہ جائز ہے، اس کو اپنی ڈیفنس کا اور دفاع کا حق ہے۔ مئی کے مہینہ میں جب یہ بات سامنے آئی تھی تو ٹرمپ نے بھی یہی کہا تھا کہ اسرائیل کے خلاف اس طرح کی مانگ درست نہیں ہے کیونکہ اسرائیل اپنا دفاع کر رہا ہے۔ تو ابھی تک غزہ پٹی پر اسرائیل اپنے حملہ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، 7 اکتوبر کو ہوئے حملوں کا انتقام لے رہا ہے، اپنے اسرائیل کے بچاؤ کے لیے وہ غزہ پٹی پر حملہ کر رہا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل ظالم ہے، دہشت گرد ہے، غزہ پٹی کا عوام مظلوم ہے، اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اپنے دفاع کے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ جنگ کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، آتنکواد کر رہا ہے، دہشت گردی کا وہ مجرم ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اسرائیل کی ہار ہے، اور دنیا کے تمام ممالک جو ابھی تک خاموش تھے یا چپ تھے یا کنفیوژن کا شکار تھے، وہ کھل کر فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے تھے یا اسرائیل کے لیے وہ ایک گوشہ رکھتے تھے۔ اسرائیل سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، ان کو بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ممبر ہونے کی وجہ سے غزہ پٹی کا ساتھ دینا ہوگا، فلسطینی کاز کا ساتھ دینا ہوگا، اور اسرائیل کے خلاف ان کو بولنا ہوگا۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر اگر ان دیشوں میں جاتا ہے، خواہ وہ فرانس ہو یا جرمنی ہو یا برطانیہ ہو یا کوئی اور دیش ہو، تو ان ملکوں کے لیے ضروری ہوگا بنیامین نتنیاہو کو گرفتار کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مئی میں جیسے فیصلہ آیا، انٹرنیشنل مئی میں صرف پروسیکیوٹر کریم خان نے مانگ کی تھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے کہ بنیامین نتنیاہو کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا جائے، اس کے بعد ہی بنیامین نتنیاہو نے اسرائیل سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، دوسرے ملکوں کو اس نے سفر نہیں کیا، اور اب یہ شخص اور بھی سفر نہیں کر پائے گا۔ اسرائیل کے صدر کا بیان سامنے آیا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلہ کے بعد کہ یہ انصاف کے نام پر دھبہ ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور عالمی عدالت کے لیے بلیک ڈے ہے جس نے اسرائیل کے حق دفاع کو جرم میں تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن سچائی یہی ہے کہ اسرائیل دفاع نہیں کر رہا تھا غزہ پٹی پر حملہ کر کے، بلکہ وہ غزہ پٹی کے بے گناہوں کو مار رہا تھا۔ اس بیچ امریکہ کی بھی زبردست رسوائی اور ذلت ہوئی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے جب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے قرارداد لائے گئے، ریزولوشن لایا گیا، تو امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کیا اور جنگ بندی نہیں ہونے دی، اس نے جنگ بندی سے انکار کر دیا، اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد فوراً حماس کا بھی بیان سامنے آتا ہے، اور حماس نے صاف لفظ میں کہا کہ غزہ پٹی میں معصوموں کے قتل عام کے لیے، جینوسائیڈ کے لیے، غزہ پٹی کی تباہی اور بربادی کے لیے سیدھے امریکہ ذمہ دار ہے، جس نے سیز فائر اور جنگ بندی کے لیے لائے گئی ریزولوشن کو ویٹو پاور کا استعمال کر کے مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حماس نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو اور سیز فائر ہو تو پہلی فرصت میں تمام اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے باہر نکلنا ہوگا اور مکمل طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، تبھی اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کرنا ہوگا۔ اسرائیلی آرمی یا اسرائیل کی حکومت 13 مہینے سے لگاتار غزہ پٹی کے چپے چپے پر حملہ کر رہی ہے، گراؤنڈ آرمی ہر جگہ موجود ہے، اور کوشش یہی ہے کہ حماس نے جن لوگوں کو قیدی بنایا تھا، ہوسٹیج بنا رکھا ہے، ان کو اسرائیل آزاد کرا لے، لیکن ابھی تک اسرائیل اپنے دم پر ایک بھی ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کرا سکا، اور اب اسرائیل 50 لاکھ ڈالر کا انعام دے رہا ہے، آفر دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر
اسرائیل کے وزیر بنیامین نتنیاہو نے غزہ پٹی کا دورہ کیا اور وہاں جا کر کے اس نے فلسطینیوں کو لالچ دینے کی کوشش کی، ان کے ضمیر کا سودا کرنے کی کوشش کی، ان کو آفر دی اور کہا جو کوئی بھی ہمارے ہاسٹیج کے بارے میں، ہمارے شہریوں کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے گا، ہماری مدد کرے گا، تو ایسے لوگوں کو $50 لاکھ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ لیکن فلسطینیوں نے کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، انہوں نے مخبری نہیں کی، جاسوسی نہیں کی، اپنا گھر ختم ہو جانے کے باوجود، اپنے پورے اہل خانہ کے شہید ہو جانے کے باوجود بھی وہ فلسطینی کوز کے لیے کھڑے ہیں، حماس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کبھی بھی انہوں نے اپنے لوگوں سے، اپنے قوم سے، اپنی تحریک سے غداری نہیں کی ہے۔ لگاتار بنیامین نتنیاہو ان کا سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس حد تک آ گیا ہے، لیکن حماس نے اس کے جواب میں صاف کہا کہ تم ہمارے لوگوں کے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتے، ہمارے لوگوں کو خرید نہیں کر سکتے ہو، ہم اس حال میں بھی تمہارا دفاع کرتے رہیں گے، اس لیے تمہیں اگر ہاسٹیج چاہیے، قیدی چاہیے، تو اس کی واحد شرط یہی ہے کہ سیز فائر ہو، جنگ بندی ہو، تبھی تمہارے شہری اور قیدی تم کو مل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت میں تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی کامیابی حماس کی یہ ہے کہ 13 مہینہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود حماس کا جو القصام بریگیڈ ہے یا جو دوسرے ریزسٹنس فورسز ہے، ان سب کی طرف سے اسرائیلی آرمی کا ہر محاذ پر مقابلہ کیا جا رہا ہے، اسرائیلی آرمی پر اٹیک کیا جا رہا ہے، اسرائیلی آرمی کو گھات لگا کر یہ لوگ روزانہ مار رہے ہیں، اور پچھلی کئی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ کہاں کس پوائنٹ پر اور کس طرح حماس کے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اسرائیلی آرمی کو لگاتار مشکلوں کا، دقتوں کا غزہ پٹی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ اسرائیل کی سب سے بڑی ہار ہے، اسرائیل کی سب سے بڑی شکست ہے، سفارتی میدان میں بھی، جنگی میدان میں بھی، کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بنیامین نتنیاہو کو عالمی جنگی مجرم قرار دیا ہے اور اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف $100 سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔